ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بھاولپور سے تقریباً 100 کلومیٹر دور چولستان میں قلعہ ڈراور کے قریب، جہاں پہ ریاست بھاولپور کے جو آخری فرمانروا تھے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم، ان کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ صاحبزادہ قمرالزمان عباسی صاحب یہاں پہ تقریباً ہر جمعۃ المبارک کو لاہور سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی خاندانی جو یہ مسجد ہے ان کی قلعہ ڈراور کے قریب، یہاں پہ آ کے وہ جمعۃ المبارک والے روز جمعہ کی نماز یہاں پڑھتے ہیں اور یہاں اپنے علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو اس وقت وہ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم ان کا مختصر سا ایک انٹرویو بھی کریں گے اور آج آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں گے۔ یہ نواب سر صادق عباسی کا نام سنا، جن کا یہ قلعہ ہے، ان کے نواسے جن کا یہ قلعہ ڈراور، یہ ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین۔ اور ناظرین، آج جیسے کہ آپ لوگوں کو انتظار تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کرتے رہے تھے کہ ہمیں آپ نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان سے ملاقات کروائیں۔ تو آج اسی سلسلے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جناب صاحبزادہ قمر عباسی صاحب سے، جو کہ نواب سر صادق محمد خان صاحب کے نواسے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس بات سے ہٹ کے انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کے مصنف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور آج ہم ان سے ان تمام ٹاپک پہ جا کے گفتگو بھی کریں گے۔ سر صادق صاحب کے حوالے صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور انہوں نے جو یہ اپنے کتاب وغیرہ کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا، اور اس وقت ہم موجود ہیں قلعہ ڈراور کی جو شاہی مسجد ہے، یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے آپ جی؟ سر بس آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ کچھ تو ہمیں آپ جناب اپنے نانا جان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، ان کے جو واقعات تھے زندگی کے، کچھ اس بارے میں، اور کچھ آپ اپنی کتابوں کے بارے میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے جب نماز پڑھی ہے ڈراور کی مسجد میں، تو آپ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، مجھے یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب آپ کو بھی ہم سب کچھ بدماجد پہ ہے، سارے ڈراور میں بیٹھے ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، اچھے یہاں کے لوگ ہیں، لیکن اب صادق محمد عباسی جو شروع سے میں چھوٹا سا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت میں بوجھ سنبھالا تھا، 10-15 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اب ان کے جو ہیں عزیز و اقارب میں سے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی سب کچھ۔ صادق محمد خان کے حوالے سے میں ادھر آتا بھی ہوں، قلعہ ڈراور میں آتا ہوں، مسجد کو رینوویٹ کرا دیا، سب کچھ میں نے کرایا ادھر، لیکن برحال قبول کرے، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، قلعہ ڈراور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ صادق محمد خان عباسی جو پہلے اور آخری زندہ دل نواب تھے، وہ
اب میں آپ سے کیا کہوں کہ کس طرح کے میں آپ کو ان کا جواب دوں کہ بھئی وہ کتنے دیوانے پڑھ لکھ کے سارے ان کے مجھے اچھی طرح بھی یاد ہے کہ جناب وہ ملتے بھی تھے، آتے، میں چھوٹا سا تھا، محبت بھی کرتے تھے، جب لندن جاتے تھے ہم مجھے بلاتے تھے ہمیں سب کو، اور انہوں نے اپنی کو میرا نام بھی انہوں نے میرا رکھا تھا قمر عباسی، لیکن آج وہ زندہ ہوتے تو شاید خوش ہوتے کہ مسجد بھی آباد ہے ان کی، سب کچھ آباد ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کے مسجد یا ان کے باقی جائیداد یہ وہ سارا اس کو ہم سنبھال نہ سکے، لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ ہم ان کو شاید سنبھال نہیں سکے اور ہم اس کے وہ نیک دل آدمی تھے، نیک سیرت آدمی تھے، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا یہ میں بتا نہیں سکتا۔ سکول دیکھیں، کالج دیکھیں، محلات دیکھیں، تمام یہ سب ان کے ہی ہے، اور آج تک بھی لوگ لگے ہوئے ہیں پیچھے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ میں نے بھی کتابیں سے لکھی ہیں تاکہ یہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری کتابیں جو ہے زندہ آپ کو رکھیں گے۔ تو اب تک سر کتنی کتابیں آپ؟ میری جناب سب سے پہلے میں نے لکھی تھی رسول صادق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر میں نے لکھی تھی صادق دوست، پھر لکھی تھی میں نے اس کی قائد اعظم بہاولپور، اس کے بعد میں نے لکھی بغداد سے بہاولپور۔ بغداد سے بہاولپور میں تمام چیزیں آئی تھیں، لوگ بڑا اپریشیٹ کیا اس کی۔ آج اب بھی میں چھٹا ایڈیشن چھپ رہا ہے انشاءاللہ، 2-1 ہفتے میں۔ لوگوں کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو بار بار، میں نے بھی ان کو جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ یہ کتابیں چھپتی رہیں گی اور ہم لوگوں سے پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ودن 2 ویکس 2 ہفتے میں نئی کتاب بھی ہوگی بغداد باور، لیکن اس کے صفحات زیادہ ہیں، فوٹو زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو زیادہ کر کے انشاءاللہ تقریباً 15 مارچ تک وہ مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اچھا سر، آپ کی رہائش تو ہے لاہور میں، تو آپ یہاں پہ جمعہ نماز پڑھنے یہاں اتنی دور قلعہ ڈراور میں تشریف لاتے ہیں، اس کی کوئی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ جناب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی دور جاؤ گے، جہاں دور جا کے نماز پڑھو گے تو اتنی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ہماری اپنی مسجد ہے، دل کہتا ہے کہ بھئی وہ ہم لاہور سے آتا ہوں، جب جمعے کے روز میں نماز ہمیشہ یہیں پڑھتا ہوں۔ ہمیں لوگوں سے ملنا بھی ہے، کام بھی ہے، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ قمر عباسی صاحب آئے ہیں، آج ان کا عید ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں ان کی لوگوں کی، کہ وہ آ کے ملتے بھی ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، ان کا خلوص ہے، ان کا پیار ہے کہ وہ آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جیسے سعد محمد خان عباسی کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی یہ بھی مہربانی ہے سر۔ آج بھی لوگ اسی طرح آپ سے پیار کرتے ہیں جس طرح نواب صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت تھی؟ نہیں، نواب صاحب سے تو بہت ہی پیار کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی پیار کرتے ہیں نا، وہ بہت ہی، وہ یہ نہیں یہ سمجھا 50-55 سال ہو گئے انہیں فوت ہوئے، لیکن آج بھی وہ اسی سرزمین پہ زندہ ہیں، اور آپ ان لوگوں نے زندہ کیا ہوا ہے اور زندہ رہیں گے۔ اور سر، پاکستان کے ساتھ جب اسٹیٹ بہاولپور نے الحاق کیا تھا تو اس وقت جو میں نے یہ سنا ہے کہ پاکستان کو بہت سارا پیسہ بھی دیا ہے ان لوگوں نے، نواب سر صادق صاحب نے، اور پاکستان کے پیسے کی گارنٹی بھی دی انہوں نے، اس کے بارے میں سر بات یہ ہے کہ پیسہ کیا دیا تھا، اور بہت سی چیزیں ہیں، دل نکال کے دے دیا انہوں نے، اپنا تاج تخت۔ مجھے یہ پتہ ہے آج کل کسی سے پوچھو، وزیر اعظم سے پوچھو، وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم نے تو سالوں سال 300 ساڑھے 300 سال سے اپنا تخت بھی ان کے حوالے کر دیا، ہم ایک طرف ہو گئے۔ تو اب آپ سنبھالیں، آپ کا کام ہے، اگر سنبھال سکتی تو سنبھالو، ورنہ دیکھیں کتنے کروڑوں روپے انہوں نے دیا آپ کو، کتنے کروڑ روپے دیے۔ قائد اعظم 24 سال ہمارے گھر میں رہے، الشمس پیلس ملیر کراچی میں، کتنے وہ ان سے پیار، محسن پاکستان کہتے تھے۔ پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ بھی نواب صاحب نے سونا دے کے من و من ان کو پیسہ دیا، انہیں سونا بھی دیا، کروڑ روپے بھی دیے، نہریں، ان کو شوق تھا نا، نہریں بھی بنوائیں، ستلج بیراج، ستلج ہوٹل، سلمان کی ہوٹل دریا،
اور دوسرا تین چار ہیڈ پینل بنایا، یہ سب کچھ انہوں نے بنایا سب. اور آپ کو دلوں کو سیراب کرتے تھے، زمینوں کو سیراب کرتے تھے، جانوروں کو محبت تھی وہ ان کو سیراب کرتے تھے. انہیں کسی سے اپنے رشتہ داروں کو وہ اچھی طرح سے ملتے جلتے تھے، ان سے کوئی فرق نہیں، ان کا فرق نہیں ہوتا تھا کبھی. اچھا سر، ایک اور اہم سوال ہے ہمارے جو ویورز ہیں کہ جتنے بھی نواب صاحب کے محل ہیں، چاہے وہ سعادت گڑھ پیلس ہو گیا، راحت منزل ہو گئی، صادق منزل ہو گئی، الفلاح پیلس ہو گیا اور محل دولت خانہ ہو گیا، یہ تمام کے تمام ان کی کوئی نگہداشت نہیں ہو رہی، تمام کے تمام قومی ورثہ جو ہے ضائع ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نواب صاحبان اس کو کیوں دیکھ پا رہے ہیں؟ یہ ہمارا قصور ہے جناب. آپ جو کہہ رہے ہیں ضائع ہو رہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ضائع کیا ہے تو یہ ضائع ہوئے ہیں. آپ صادق گڑھ پیلس بالکل چلے جائیں، ان کی مسجد کو دیکھو کہ ضائع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں اگر ان کے گھر کو آباد کرو گے تمہارے گھر آباد ہوں گے. تو میں تو بڑا مشکل سے صادق گڑھ پیلس جاتا ہوں. میں بڑے اعلیٰ چیزیں دیکھی صادق گڑھ پیلس میں نے شہر پہل دیکھی ہے، میں نے بہت اعلیٰ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آج میں بتا نہیں سکتا. وہ میرے دل میں ہے، میرا دل کہتا میں وہاں آج جا نہیں سکتا، میرا دل نہیں برداشت کرتا کہ وہ چیز دیکھیں، وہ میں ان کو مسجدوں کو دیکھوں. کتنی غیر بات ہے. یعنی کچھ ہمیں بھی کچھ شرم آنی چاہیے تھوڑی سی. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن بہرحال اندر رہتے ہیں. کوئی ہم غریب اتنے نہیں ہیں کہ مسجد بات نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے میں نے یہ مسجد کو جو کچھ مجھ سے ہو چکا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈیراور میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے جو صادق گڑھ پیلس میں رہتے ہیں، ان کو بھی یہ ہمت عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تم نے زندگی بھر یہاں نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا ہے. رخت صبر باندھ لیا ہم نے. اس کے بعد یہ پیچھے تو کوئی لوگ اچھے ہو دل سے کریں کہ جناب کوئی نواب تھے اچھے تھے یہ تھے وہ تھے. اس کا مطلب سر اس میں اس جو ورثہ جو تباہی کا شکار ہے اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، صرف آپس کی نااتفاقی. نہیں بالکل کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی دیکھیں نا آپ، دیکھیں میں قصور اس بات کا ضرور ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کے وارثوں نے آپ کو ان کا تو حق ہے نا وارثوں کا تھوڑا بہت. اچھے لوگ چن لے. اب وہاں سے ایک ہی دائرہ ہے، ایک ہی دائرے میں حکومت بنتی ہے، ایک ہی دائرے میں حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہی دائرہ پھر دوبارہ پھر ابھر آتا ہے. پھر یہ اتنا تو نہیں ہے کہ کم از کم ہم میں سے کوئی ایک عقل مند ان کو نہیں ملا. کوئی تو کسی کو بنا دے. کوئی وہاں کوئی حکومت پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں بلایا. بلانا چاہیے، آنا چاہیے. کوئی ہم پیسے نہیں کھا جاتے، دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے. اور آخر میں سر کوئی قوم کے لیے پیغام دینا چاہیں آپ؟ بس قوم کے لیے ایک پیغام ہے تو مہربانی فرمائیں کہ جو آپ فلمیں بناتے ہیں محلوں کی، یہ بڑی اور غلط آپ اس باتیں منسوب کی جاتی ہیں. کچھ بھی ہو کہ جیسے بھی ہو، لیکن برائے مہربانی سے کچھ پوچھا بھی کریں. کسی کی تعاون کی ضرورت ہو تو ہم پھر بھی حاضر ہیں. لیکن انسان کے غلط بیان نہ کیا کرو کہ صادق گڑھ پیلس کو دکھایا دیا یہ برباد ہوئے وہ برباد ہوئے. سب کوئی بربادی نہ دکھائے، ہماری پچھلی آبادی بھی دکھائیں آپ. اور نور محل کے بارے میں سر لوگوں کا اکثر رائے ہے، یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ کوئی ملکہ نور تھی یا اس طرح. نہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی ملکہ شلکہ نور ان کے نام نہیں تھی. میری بات سنیں، اس وقت جو وقت تھا وہ دیکھیں گاڑی کے باہر بھی پردے لگتے تھے، اندر بھی کالے شیشے ہوتے تھے، لیکن ان کی بیگمات کا نام لوگ پکارنا بھی، بیٹیوں کا نام، کسی کا نام، بیٹیوں کا نام، عورتوں کا لیڈیز کا نام جو ہوتا تھا وہ نہیں پکارا جاتا تھا. اندرون خانہ صرف لیا ہوتا تھا. اندرون خانہ خیریت ہے، اندرون خانہ جناب خیریت سے ہیں، بس وہ یہ پوچھتے تھے. باقی وہ نام ان کو نہ کسی کو آتا تھا نہ کرتے تھے. یہ نور محل کے بارے میں غلط لوگوں کا پروپیگنڈا، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ تو فلمی ڈائیلاگ بولتے ہیں. مہربانی کرے ایسے نا ہمیں اس کو جھنجھوڑیں سیاست میں. یہ ہم نہیں تھے، ہم پاک صاف تھے اور باپردہ لیڈیز تھیں اور ان کے لیے اچھے تاثرات ہونے چاہیے. کوئی غلط بیان نہیں کرتا. کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا نا یہ بہت غلط ہے. جیسے لوگوں کا یہ ذہن میں سوال ہے کہ یہاں پہ ایک رات شہزادی صاحبہ رہی تھی اور قبرستان کے ڈر کی وجہ سے چلی گئی تھی. یہ تمام غلط ہیں باتیں، تمام چیزیں غلط ہیں، بالکل غلط ہے. نور محل اس لیے بنا تھا کہ اس میں مہمان نوازی تھی. ویسرے آتے تھے، ہر کوئی تو آتا تھا. ویسرے بھی تھے. آخر میں فاطمہ جناح بھی وہاں تشریف لے آئیں، وہ بھی لے آئیں. دیکھیں اب نواب بہاولپور نے جب قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا
تو انہوں نے نواب صاحب سے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ جو ہوں گے میرے بعد وہ گورنر جنرل ہوں گے. تو نواب صاحب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا کہ برائے مہربانی میرے سر پہ جو ہے وہ ہے تاج. اگر میں یہ اب گورنر جنرل بن جاؤں تو میرا تاج بھی ختم ہو جائے گا. لہذا برائے مہربانی میں معذرت چاہتا ہوں, بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں یہ سیاست ہے, میں جو چھوڑے جا رہا ہوں نا وہ اب حکومت کی اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, جو جیسے کرے. لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کہ شاید ہم نے غلطی کی ہو, غلطی تو نہیں کی, لیکن بہرحال ہمارا دل تو یہی کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس کرسی تھی, ہمارے پاس حکومت تھی, ہمارے پاس سب کچھ تھا, وہ ہم نے آپ کو دے دیا. تو کچھ خدا کا خوف تو کرو نا, کسی ایک کو بلا دے, خاندان میں سے کوئی اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں کہ جناب آپ ادھر آتے نہیں ہیں, صوبہ آپ بناتے نہیں ہیں. نہ بنائے, بے شک نہ بنائے, لیکن بہرحال کسی انسان کو اتنا ہے کہ بہاولپور کا کوئی آدمی بھی آپ کو نظر نہیں آیا, بہاولپور میں کوئی نہیں رہتا تھا کوئی اس طریقے سے کہ کوئی منشب کوئی آ جائے, کوئی وزیر بن جائے, کچھ ہو جائے. لیکن یہ اپنے ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی کہیں گے کہ خدا کے لیے کوئی خوف کرو. ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ نواب سر صادق محمد خان عباسی نے بنایا ہے. تو صوبہ کے حوالے سے سر آپ کچھ کہنا چاہیں, صوبہ بہاولپور کے حوالے سے؟ صوبہ بہاولپور میں تو نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کہہ رہی ہے نا, لیکن یہ نہیں مانتے, پھر ہم کیا کریں؟ جو نہ مانے پھر وہ اپنی لگن پہ لگے رہتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ ادھر بناؤ, کبھی کوئی بناؤ. ہمارے تو لوٹ کے لے گئے. آپ ایک بات بتاؤں آپ کو, چڑیا گھر نواب صاحب نے بنایا, باہر کی جتنی گریل تھی وہ گورنر برطانیہ لگا کے دی, گریل ساری لوہے کی. چاند ستارے تھے, آج جا کے دیکھیں وہاں پہ ہیں چاند ستارے, یا وہ گریل ہے, دوسری عام لوہے کی گریل لگا کے اس کو کر دیا. اس کے جانوروں کو گوشت نہیں دیتے, وہ بیچارے مر گئے. اب وہ یہ مجھے چوک فوارہ کو اکھاڑ کے لے کے جا رہے تھے, وہ بھی میں نے اللہ کا شکر ہے ہائی کورٹ میں ریٹ کی اور وہ بچ گیا. اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب یہ چڑیا گھر ختم ہو جائے اور ہم نے یہاں پلازے بن جائیں. اب خدا کے لیے پلازے بنانا بند کرو, دنیا کو سانس کا سانس لینے دو, یہ سڑکیں بند نہ کرو. یہ آپ ہماری حکومت سے التجا ہے. نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کے بعد صاحبزادہ قمرالزمان عباسی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا. ڈاکٹر سلمان بہاولپور خرید باسی صاحب نے پچھاڑیا نہیں حالی نہیں جی ہوں پچھان لے ہوں پچھاڑ لے ایک بوٹے تھی میں رات اتنے کرا لینا اصل جوانی وہ دماغ وہ چیز آتی ہے. صحیح گال ہے, صحیح گال. دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے نواب دیکھ کے تو بڑا حیران, لیکن میاں صاحب کو گورنمنٹ کی سرپرست
یہ بتاؤ یہ ایک اینٹ کہاں سے آئی تھی؟ یہ تو احمد سے ہاں بالکل لائٹ کے ساتھ لائٹ لگی تھی، لائٹ- بندے کے ساتھ بندہ لائٹ لگا کے تھا، ساتھ لگی اس ہے۔ بندوں کو دیکھو ان کی بالکل بالکل حقیقت، کیونکہ سر یہ تو اب تو نہ ہونے والی بات آپ سوچ نہیں سکتے، نہیں۔ اب 3 بندے کھڑے کریں ہاں۔ شام کو بھاگ جائیں گے چوری۔ میاں صاحب مہربانی، میاں کپڑوں زمان آباد صاحب